یہ جو بات حضور کے زبان مبارک سے نکلی ہے، یہ جوں کی تو ویسی نہیں نکلی جو نکلنی تھی، بات مولا کے لفظ میں لپیٹ کر کے کہی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو کیا بنے گا۔ اچھا، ایک بات ذرا توجہ سے سننا، بہت زیادہ توجہ سے سننے کی ہے یہ بات۔ رسول اللہ کے دل میں کیا تھا؟ رسول اللہ کے دل میں یہ تھا کہ علی میرا جو ہے کزن ہے، تو لوگ اگر میں اس کی بات کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ تو طرفداری کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی جو خاص تعلیم ہے وہ علی کے ذریعے آگے جائے گی، سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ خاص تعلیم ہم کو بتائی کیوں نہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ خاص تعلیم پتہ ہوگی تو پھر کہیں گے کہ یہ خاص تعلیم علی نے دینی ہے، نہ خاص تعلیم بتائی نہ علی کا بتایا۔ یہ جو بات حضور کے زبان مبارک سے نکلی ہے، یہ جوں کی تو ویسی نہیں نکلی جو نکلنی تھی، بات مولا کے لفظ میں لپیٹ کر کے کہی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو کیا بنے گا۔ اب جیسے جنگ احد کی بات ہے، جنگ احد جو ہے کئی اعتبار سے اہم ترین ایک جو ہے مارکا تھا۔ جنگ احد کے اندر ہی عبداللہ ابن ابی اپنے لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا، دھوکہ دیا اس نے۔ اور کیا 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 دھوکہ دیا کہ یار یہاں تو ہم اتنے سے لوگ ہیں اور وہاں تو جو کفار ہیں ان کی اتنی بڑی تعداد ہے، تو ہم ایسے شخص کی بات مانیں جو ہمیں مروانے کے در پہ ہے۔ یہ کہا تھا یہ تو ہمیں مروا دیں گے، لہذا چلو باقی۔ اب ایک مقام پہاڑی کے برابر میں ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 50 صحابہ کو، کتنے؟ 50 صحابہ کو کہا کہ تم تیر اندازی کرنا ہے تم نے، اور تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، بھلے تمہیں خبر ملے کہ ہم جیت گئے ہیں پھر بھی یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب ہوا کیا؟ اب وہ 50 کو وہاں کھڑا کر دیا کہ تم یہاں سے ہلنا نہیں، اور وہاں پر جنگ جاری رہی۔ وہاں جنگ جاری رہی تو وہاں دشمن پسپا ہو گیا، فتح ہو گئی۔ اب فتح ہو گئی تو کیا ہوا کہ صحابہ کرام جو تھے وہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے۔ اچھا، اب وہ مال غنیمت سمیٹنے میں جب لگے تو ان میں سے کسی نے ان کو آواز دی، ابے اب تو جنگ جیت گئے ہیں، ابھی تک تم وہیں کھڑے ہوئے ہو۔ تو ان کے بھی دل میں یہ دنیا کی لالچ آ گئی کہ یار جنگ تو جیت گئے ہیں تو چلو ہم بھی مال غنیمت اٹھاتے ہیں۔ تو جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ بار بار کہتے رہے کہ یار رسول اللہ کا حکم ہے، جیتیں یا ہاریں ہم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، تو تم یہیں رہو۔ لیکن انہوں نے کہا جی تم کھڑے رہو، ہم جا رہے ہیں۔ 50 میں سے 40 نکل کے مال غنیمت کی طرف چلے گئے، صرف 10 رہ گئے۔ اب جب وہ 10 رہ گئے تو ادھر سے اس وقت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید وہاں سے آیا اور یہاں سے اس نے حملہ کیا۔ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ سب مر گئے ہیں، لہٰذا چلو مال غنیمت لوٹو، اور رسول اللہ کی بات جو ہے وہ حکم عدولی کی۔ اب وہ جو 10 تھے ان کو انہوں نے مار دیا، مارے گئے وہ۔ اس کے بعد اس نے حضور کے اوپر بھی حملہ کیا، حضور کے اوپر حملہ کیا۔ وہ تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے نا، وہ حضور کے یہاں جبڑے پہ لگا، یہ سارا جبڑا پھٹ گیا، رسول اللہ کا سارا جبڑا پھٹ گیا، اور لوہے کی چند چیزیں اندر
چلی گئیں یہاں بہت تکلیف میں، تبھی تو دانت ٹوٹے تھے، جو دندان مبارک شہید ہوئے تھے تبھی ہوئے تھے۔ اب جب پیچھے سے حملہ ہوا، اب ہے سننے کی بات، اب جب پیچھے سے حملہ ہوا، خالد بن ولید کو دیکھ کر عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق وہاں سے رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے جنگ احد میں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں نے تو نہیں لکھی ہے، یہ وہ مقام تھا۔ اب وہ بھاگ کیوں گئے؟ عبداللہ ابن ابی نے جو بات کہی تھی وہی عمر بن خطاب نے دہرائی، یہ تو مروا دیں گے ہمیں۔ بہت سے لوگوں کا، صحابہ کا ایمان اس جنگ میں ضائع ہو گیا۔ کیسے؟ وہ کہنے لگے اس سے پہلے جب مارکا ہوا تھا اس میں تو فرشتے آئے تھے، کدھر ہیں تمہارے فرشتے؟ اب کدھر گئے فرشتے؟ ان کا یہ گمان تھا کہ اگر اللہ کا نبی ہمارے ساتھ ہے تو ہم ہار کیسے سکتے ہیں؟ تو حضور تو کہہ کے گئے تھے کہ یہ مورچہ یہ چھوڑنا نہیں، لیکن بات انہوں نے مانی نہیں۔ تو اب جب رسول اللہ کو یہ پتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، کیا ایمان ہوگا ان کا؟ رسول اللہ کو جب یہ معلوم ہے کہ یہ میٹنگیں کرتے ہیں میرے پیچھے، کہ نبوت تو چلی گئی قریش میں، بنو ہاشم میں، اب ولایت کسی طور پر نہیں جانی چاہیے، یہ تو پہلے سے وہ پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ حضور کے ساتھ تو چیلنجز بہت تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے اپنی طور پر وہ ان کی حیا اور غیرت کا بھی جو ہے لیول بہت ہائی تھا۔ وہ ان کو اس بات سے جو ہے نا بڑا وہ تھا کہ اگر میں نے علی کی بابت کوئی بھی بات کہی تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ جو ہے ان کا کزن ہے نا، اس لیے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری کیا بات تھی؟ اگر یہ کہیں کہ بھئی علی نے آگے جا کے علم دینا ہے تو وہ قرآن آڑے آ گیا کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اچھا، اب اگر دین مکمل کر دیا تو علی بعد میں کون سی تعلیم دیں گے؟ یہی تعلیم دیں گے تو وہ تو ہم نے بھی سنی ہے، ہمارے پاس بھی قرآن ہے، علی ہی کی کیا ضرورت ہے، ابو بکر کو بنا دو مولا۔ جیسے سرکار سے میں نے پوچھا کہ سرکار آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ امام مہدی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم کو تو لال باغ میں پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، لیکن سرکار نے فرمایا اللہ نے یہ کہا تھا کہ بھئی جب آپ کو مناسب لگے تب آپ بتا دینا، تب آپ بتا دینا جب مناسب لگے۔ تمہارے ایک خیال کہ کوٹھی شریف آنے کے بعد ہوا ہے کہ ابے بھائی عقل کے ناخن لو یار، ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے پالیسی۔ سرکار کے جو تقاریر میں الفاظ ہیں وہ پالیسی کا حصہ ہیں، سمجھ گئے آپ؟ جیسے فرمایا کہ بھئی چاند میں تصویر آئی، لوگوں نے بتایا، لوگوں کے بتانے سے ہوگی حقیقت؟ تو بات ہے کیا ساری؟ فوری طور پر بھی کہتے تھے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، لیکن سرکار کی عادت نہیں ہے یہ، وہ سب اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں کہ ہم کو لوگوں نے آ کے بتایا کہ تصویر ہے، پھر ہم نے چیک کی، کیمروں میں آئی، پھر ہم کہہ رہے ہیں، یعنی ساری اپنے اوپر فیس کر رہے ہیں، خود فیس کر رہے ہیں۔ سرکار کے سامنے بیٹھ کے بڑے بڑے ساتھ ساتھ لطیفے چل رہے ہیں جن کے، وہ سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ سرکار امام مہدی والی کوئی بات آپ میں تو نہیں ہے، میری جو نور محمد سرندی سے لڑائیاں ہوئی ہیں اسی بات پہ ہوئی ہیں کہ بھئی وہ سرکار نے تو نہیں کہا، ہم تو وہ مانیں گے جو سرکار کہیں گے۔ یہ ساری باتیں وہ سپولے تھے، آستین کے سانپ تھے وہ۔ کسی بزرگ کی تصویر آئی ہے چاند حجر اسود، سن ہے، سنی ہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حجر اسود جہاں ساری دنیا کے سر جھکتے ہیں، وہاں اگر کسی ذات کی شبیہ آ گئی ہے تو کون ہے وہ ذات؟ یہ ندیم و انوار لڑتے رہتے تھے ان لوگوں سے، کیونکہ یہ سرکار کو مانتے تھے دل و جان سے، اور وہ انجمن والے سارے منافق تھے، مردود تھے، اس لیے ان کی لڑائی ہوتی رہی۔
اچھا، اب ان کی لڑائی تو ہوتی رہی، لیکن ان کو اپنا موقف پیش کرنا نہیں آیا، اور دنیا کو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ ذاتی لڑائی ہے، جبکہ لڑائی ذاتی نہیں نظر آتی تھی، سرکار کی ذات کی وجہ سے تھی نا۔ تمہارا اپنا کیا لڑائی جھگڑا تھا ان سے؟ ایک بات سرکار نے لکھی اور وہ بات انہوں نے رد کر دی، انجمن سرفروشان اسلام نے۔ سرکار نے یہاں سے لیٹر لکھوا کے وسیع قریشی کو بھیجا، میں ریگز انٹرنیشنل کا چیئرمین، سرکار نے وہاں لکھ کر کے بھیجا کہ آج کے بعد انجمن سرفروشان اسلام پاکستان، امریکن صوفی انسٹیٹیوٹ امریکہ اور آل فیتھ انٹرنیشنل، یہ تمام تنظیمیں ہم ریگز انٹرنیشنل کے حوالے کر رہے ہیں، وہ چلائیں گے۔ پہلی فرصت میں انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ جہاں جہاں سرکار نے دین الہی میں میرا نام لکھا، وہ سارا چیپٹر ہی دین الہی سے انہوں نے نکال دیا، اور وہاں جتنی احادیث مولا علی سے روایت کردہ تھی سب نکال دی، علی کا نام ہی مٹا دیا۔ جھوٹی حدیثیں گھڑ لی۔ آدمی کنفیوز ہو جائے، عام سننے والا جس کو حقیقت حال معلوم نہ ہو، کہ ہاں جی یہ تو فرمایا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ تو فرمایا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا، اب یہ جھوٹی حدیث ہے، کہ آپ کو یہ نہیں پتا جب رسول اللہ نے یہ بات فرمائی تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور مولا علی کو مبارکباد دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے مبارکباد دی تھی مولائیت کی، تو رسول اللہ کے وصال کے بعد خود خلیفہ بن کے کیوں بیٹھ گئے؟ جب مولا بننے پر مبارکباد دے دی تھی، سمجھ میں آ گیا تھا کہ مولا کون ہے، تو مولا کو رسیوں سے باندھ کے گھر پہ پٹکا اور خود خلیفہ بن کے بیٹھ گئے۔ تم کو بھی لگتا ہوگا یار یہ صحابہ کرام کے خلاف بول رہا ہے، لیکن میں صحابہ کرام کے خلاف نہیں بول رہا، میں سیاپا کرام کے بارے میں بول رہا ہوں۔ یہ صحابہ نہیں تھے، سیاپا تھے۔ اللہ کے رسول کی صحبت میں ایمان کی حالت میں بیٹھنے والا، رسول اللہ کے نام پر جان مال کی قربانی دینے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، ہم اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم تو اس کے خلاف بول رہے ہیں تو جو دشمن مصطفیٰ ہے، دشمن علی ہے، دشمن فاطمہ ہے۔ 22 سال کی عمر میں بی بی فاطمہ کا وصال ہو گیا۔ She was 22۔ نمبر 1 رسول اللہ کی صاحبزادی، نمبر 2 سلطان الفقراء، اور جب ان کا وصال ہوا ہے تو انہوں نے مولا علی کو یہ کہا کہ تم قسم اٹھاؤ کسی مسلمان کو میرے جنازے میں شامل نہیں کرنا، نہ ان کو بتانا، میں ان مسلمانوں سے سخت ناراض ہوں۔ ہم مسلمان تو تھے نہیں نا اس دور میں، اس دور میں کون مسلمان تھے؟ دین اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو اسلام آج تک پہنچا ہے آپ تک، وہ اسلام ہے ہی نہیں رسول اللہ کا دیا ہوا اسلام۔ پھر ائمہ اہل بیت، واقعہ کربلا کے بعد جو ہے، جو اہل بیت کے جو چاہنے والے ہوئے ہیں، یار بڑے سنجیدگی سے سننا میری بات کو، واقعہ کربلا کے بعد جو ان کے ساتھ لوگ لگے ہیں، وہ حقیقی اہل بیت کی محبت میں نہیں، وہ مظلومیت کا درس سن کے لگے ہیں۔ جیسے بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی، پیپلز پارٹی کو جو ہے نا مظلومیت کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ بھائی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لہٰذا جب بے نظیر بھٹو آئی ہے یہاں پر، شاید 91 میں، 90 میں یا 91 میں آئی ہوگی، ہاں، تو وہ جیتی کیسے؟ تو پھر وہ ساتھ لگ گئے ہیں۔ اب وہ جو ائمہ کرام اہل بیت کے تھے، وہ سادات تو ہیں، پاک بھی ہیں، لیکن ان کا یعنی مزاج ایسا تھا کہ اب کوئی چور کو پکڑ کے لیا ہے، اب وہ چور کو پکڑ کے وہ بٹھا رکھے ہیں، اب وہ ائمہ کرام بیٹھ کے سوچ رہے ہیں اس کا ہاتھ کون سا کاٹیں، کیسے کاٹیں، کاٹیں نہیں کاٹیں، چور کے ہاتھ کیسے کاٹیں، بہت سارے مسائل تھے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور کیا پریشانی ہوگی سوائے اس کے کہ اگر میں نے اعلان ولایت کر دیا تو جو اتنی مشکل سے میں نے یہ مسلمانوں کو جمع کیا ہے،
اس کا شیرازہ نہ بکھر جائے۔ لہٰذا انہی الفاظوں پر اکتفا کیا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ قرآن کی روشنی میں اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ یقین جانیں جو لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ آیت قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو نبی ہیں یہ تمہارے نفوس کے اولا ہیں۔ یہ آیت جو اللہ کے رسول کے لیے نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اس آیت میرے لیے ہے یہی آیت علی کے لیے بھی روا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی کہ مومنوں کی جانوں سے میں زیادہ قریب ہوں تو علی بھی ان کی جانوں سے قریب ہے۔ یعنی یہ کہا کہ یہ آیت رسول اللہ کے لیے بھی ہے اور یہ آیت مولا علی کے لیے بھی ہے۔ یہ جو آیت حقیقت تو ہم کو بھی پتہ ہے، لیکن ہلکا 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 سلو ریلیز بتا رہے ہیں۔ ابھی بیٹھ کے بتا دیں کہ یہ چھوڑو یار بس یہ کرو، جن کا بھی تعلق نہیں جڑا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا نا، بھاگ جائیں گے۔ کیونکہ ہمارا جو ہے ارادہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں ماریں گے جہاں پانی نہ ملے۔ ابھی تو پانی ہے، ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ ہماری باتیں بھی وہی ہیں جیسے قرآن میں لکھا ہے، کوئی اس کو سن کے ہدایت پا جاتا ہے، کوئی گمراہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ بات قرآن میں بھی آ جاتی ہے اور لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں تو بہت کچھ آیا بیٹا، قرآن میں نہیں آیا کہ ہدایت کا تعلق قلب سے ہے، قرآن میں نہیں آیا کہ شرح صدر کرو اللہ کا نور ملے گا، آیا ہے نا، تو کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ اللہ تو حضور کی مجبوری سے واقف تھا، پھر بھی کیوں؟ ارے یار اب کیا سمجھائیں تمہیں، اللہ تعالیٰ تو حضور کی مجبوری سے واقف تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجبوری نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حق کا بیان کرو بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ مجبوریاں تھوڑی ہوتی ہیں اس کے اندر۔ محمد رسول اللہ مجبور نہیں تھے، وہ جو اللہ نے ان کو صاحب نبوت بنا کے بھیجا، امت بنوائی، اسی امت کی خاطر خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اور پھر جب حضور نے ولایت علی کا اعلان کر دیا تھا، اس وقت کے لوگوں کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ انہوں نے حضور کی بات کا پاس نہیں رکھا۔ ہاں چند ایک نے رکھا بس، باقی تو ایسے ہی تھے سارے۔ اب جیسے سرکار سے کسی نے حجر اسود کے بارے میں، الف لام را کے بارے میں پوچھا تو کہا بھائی مستقبل میں اس کا راز کھلے گا۔ اب غیبت ہونے کے بعد انجمن والوں سے کہو کہ مستقبل میں اس کا راز کھلنا ہے الف لام را کا، بتاؤ کون کھلے گا؟ کوئی مانے گا؟ وہ تو یہ کہیں گے بھائی سرکار نے کھولنا تھا، اب تو سرکار نہیں ہے یہاں پہ، اب کون کھولے گا؟ ان الف لام را کا راز فرمایا آگے جا کے کھلے گا۔ جو من کنتو مولا وہذا علی مولا والی بات تھی، وہی بات تو دین الہی میں اس طرح لکھی ہوئی تھی کہ چاند سورج کیا گواہی دیں گے تیری ہے گواہی، وہی تو لکھا ہوا تھا، وہ نکال دیا، وہ صفات ہی نکال دیے۔ کس نے مانا ہے؟ پھر جن کو دینا تھا ان کو لگا دیا ساتھ۔ اسی طرح مولا علی، ان کے سینے سے فیض نکلا، چشتیہ خاندان بن گیا، چشتیہ سلسلہ بن گیا، فیض بٹنے لگا۔ مدینے اور مکے کے لوگوں نے مولا علی کے سینے کا فیض نہیں لیا تو کیا ہوا؟ اجمیر میں بٹنے لگا، دلی میں بٹنے لگا، اجمیر میں بٹنے لگا، کرناٹکا کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی بڑے بزرگ آئے ہیں۔ بندے نواز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، خواجہ بندے نواز، گیسو دراز۔